تے میں کہ پہ آنا باہلا او قوم ہے وہ بھی گوت قریش نہیں ایک کٹیا معمولی وہ کیوں گوت وکھری ہو گئی کہ انہوں نے عادتاں پیڑیاں ہیں کٹیا کمینیاں عادتاں خاندان اچایا قریش نے لیکن پیڑیاں عادتاں نہیں وجہ تو وہ خسیس ہو گئے کٹیا ہو گئے انہاں قوم والیاں وکھرے کر چھوڑیا اے تسی اپنے وکھرے ڈیرے لاؤ اے ٹیراں والے پاسے چلو سمجھ آئی نا تو کہ ثابت کے ہویا کہ کوئی انسان اعتبار خلقت تخلیق نے اعتبار نال کمی کمینہ نہیں کیونکہ اللہ فرمایا انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم اساں انسان عالی قالب سونے ٹانچے پیدا کیتا ہے اللہ انسان نہیں اللہ کسی انسان نے توہین نہیں کی تھی لیکن اگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین اے اگر کمینگی تے اتر رونجے اگر ملکوتی صفات نہ اپناوے شیطنت تے چاونجے تے ثم رددناہ اسفل سافلین اسی پھر ہے نا ہی پوڑیاں تو جنہ تو چڑھیا ہے نہ تو تلے لا کے سٹ چھوڑنے اے اپنے ہتھوں خراب ہویا ہے اللہ کوئی بندہ یاد رکھو اے جنہ تسی کٹیا قوما آہنے ہو نا کمینے کٹیا تے ذلیل قوما آہنے ہو اے شریعت جو من ہے کوئی انسان کٹیا نہیں جو ذرہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے ایسا تو سان تفریق ہے جی اے نائی ہے اے موچی ہے انہوں نے اے پیشے اے کم میں انہوں نے بندہ کٹیا نہیں ہونا بڑے بڑے صوفیاء نے دیکھ سو انہوں نے اپنے جڑے پیشے اپنائیں انہوں نے لقب لائے سید میر کلال میں نے بستہ کھولیا رہنا ہونا ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں سمجھ آئی تے سید میر کلال کون کلال آہنن کبار آن کھولو فارسی لغت کلال کسا آہنن کبار جڑے پانڈے بنانن تے سید میر کلال پچھے سید تے اگے کبار ایک سید میر کلال کلال کبار او کم کبارہ نہ کرنے کڑے بڑھانے برتنہ نہ کم کرنے انہاں اپنا پیشہ چھپایا نہیں اور اس دور میں پیشہ ظاہر کرنا کوئی ایڈا عیب کوئی نہیں ہے لوگ روزی کمانے سمجھ آئی اور پتہ ہے سید میر کلال ہے کوئی یہ نہیں جی کوئی ترنول کول کو گراؤں ہوئے اتھرے رہنے والے نام جیسے شاہ صاحب اے نہیں حضرت بانیے مؤسس سلسلہ نقشبندیہ مؤسس سلسلہ نقشبندیہ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے پیر بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں یہ سید میر کلال کام کو بارہ نہ کرنے تسی کہ اکسو اس ویلے سید بھی یہ کام کرنے حمدون قصار تیلی آہنن اولیاء اللہ نا سربراہ تیلیاں نہ کام کرنا ہے قصار تیلی ابو بکر حداد لوہارا آہنن حضرت ابو بکر حداد حفظ حداد بہت بڑے اولیاء غوث پاک نے مشائخ جو ہوئے ایک کوئی ایک غلط نہیں نا کہ تسی پیشے لا کے نال بندیاں ذلیل کرو بندہ ذلیل نہیں ہونا بندہ اپنی عادتاں نال ذلیل ہونا ہے سمجھ آئی اس واسطے حضور فرمایا قرآن رکھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
سید الاولین والآخرین بنا کے اتنا مقام دے کے پھر خلق نہ ذکر کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ خاتم النبیین نہ سیرا سجا کے سر تے، اولین والآخرین نہ سرتاج بڑھا کے پھر پیا فرمانا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کملی والیا میں تو عظیم اور سب تو اونچے اخلاق دے کے بھیجا ہے۔ جتنی اونچی چیز تو بڑھایا ہے نا میں، اتنے ہی اونچے اخلاق دے کے بھیجا ہے۔ مطلب ہے کہ اتنی رفیع اور عرفہ ذات نے بنانے تو بعد بھی اللہ اخلاق نہ ذکر کیتا کہ نبیاں پہچانو تے صرف ذات نہ پہچانے ہو۔ کیوں کہ مکے وچ اس نے ذات نے اور بندے بھی آئے نے، ایک اللہ نہیں نے، اس نے چاچے بھی آئے نے، اس نے کزن بھی دادے پوترے بھی آئے نے، اتباتے اتیبہ بھی آئے نے۔ ایک نویکلا نہیں آیا، ہاشمی اور بھی ہیں، ہاشمی اور بھی ہیں اتھے، اتبا اتیبہ بھی ہے، ابو جال بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ وڈے نے اس کو لوں۔ پر اساں ویکھنا نے اگر صفات اور مقام نے اس بلندی تے ویکھنا نے تے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نہیں اینک لا کے تکو کہ انہاں بدتمیزاں اور بد اخلاقاں وچوں جنہاں گل کرنے نہیں چج نہیں، جنہاں نی رونت ایک ایک لفظ اور ایک ایک قدم تو ٹپک رہی ہے، انہاں وچ کملی والا کھلوتا ہوئے۔ جس ویلے چاچے آکھیا ابو لہب اوئے تو سجدہ کر سے، میں تو سجدہ نہ کرن دینا، خبردار پیو دادے نہ مذہب چھوڑ دیتا ہی، ایک مذہب چھوڑ دیتا ہی پیو دادے نہ، تو اللہ کے سجدہ کر سے جیڑا نظر نہیں آنا، اسی جسا سجدہ کرنے اور نظر آنے، میں نہ تو کرن دینا۔ حضور فرمایا چاچا جی سجدہ تو میں کرساں اپنے مالک ہاں، اس آکھیا تو سجدہ کر سے تے میں تینے گاٹے تے پیر رکھساں، تو عبداللہ نہ پتر ہے، تو یتیم ہے، غریب ہے، اسی شان والے ہاں، سردار ہاں، اختیار ہے ایسا کول، تو کیا چیز ہے؟ اللہ فرمایا کلا لئن لم ينتهِ لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ جس لئے ودیا نا ابو جال حضور نے گردن مبارک تے پیر رکھنے سے ودیا نا حضور مالک حقیقی نی بارگاہ وچ سر بسجود ہوئے تے اگے ودیا نا فرمایا کلا ٹھہرو، کملی والا سجدے جے، زمین آج فخر کر رہی ہے کہ کسی متھا رکھے ہے، کلا خبردار لئن لم ينتهِ، اوے باز نہ آیا لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، میں اتھوں نپسا ہی نہ متھے والے والا تو ہی بہت درد کرنے، تو بندہ نپ کے نہ لگی تھی یہ بہت بڑا درد کرنے، لنصفعا بالناصیۃ، یار متھے جڑے نا اے سوڑا جا متھا اتھوں نپسا ہی، لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ خالی تنی پیشانی نہیں پیا محمد نہ چاچا ہونا، اوے محمد نہیں منے، عبداللہ نہ پتر منے، اللہ نہ رسول نہیں منے، نسب پھنسے آ رہے ہیں، صفت نہیں منی ہے، کلا نفسی خبردار اگے نہ ہوئی، لنصفعا بالناصیۃ تلوک سہی، لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ، جھوٹا متھا جڑا جھوٹیاں خداواں آگے چکنا ہے، کاذبۃ خاطئہ تے گناہگار متھا، اے پاک متھا ہے، تیرے پتیجے دا پاک متھا ہے، تو چاچا پر اس دا منکر ہے، اس واسطے تیرا متھا پلیت ہے۔
اور ٹکڑے نے قابل ہے. کلا لنسفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. کلا خبردار. فلیدعو نادیہ. اس آخیا میں بدماش بلا سا, کٹوا سا تو دا ذلیل کرا سا. شہر نے مشرک بچے نوجوان انہوں نے پلے پالتو محمد نے خلاف تیار کیتا ہے گروپ سکھائے بدماش. اسی انہاں ورتساں اج فلیدعو نادیہ. بلا اور جتھے ہیں بدماشاں نے ٹولیاں بلا. اوے ابو لہب اوے ابو جہل بلا فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ. تو انہاں بلا تے اسی جہنم نے دروغیاں بلانے ہیں. فرمایا کلا اے محمد پھیر جا لا تو تیو او چاچا ہے تینڈا پر اس سے پیچھے نہ ٹوری. اگے سجدہ ہے چوک تے اپنے بندے رب نے قریب ہو جا. سجدہ دے ماں ایک کون ہے روکنے والا؟ تو مینڈا تے میں تینڈا. تو مینڈا تے میں تینڈا اے وچ کے پھرنا گینڈا. نہ تینڈا تے نہ مینڈا. گل سمجھی نے بڑے گم ہو گئے ہو. میں داد نہ منگنا سے لیکن بے داد بھی نہ منگنا. ظلم بھی نہ کرو میں نے بیان نال. میں کہ آخیا نہ اے تینڈا نہ اے مینڈا. تو مینڈا تے میں تینڈا اے وچ کون ہے مشرک گینڈا؟ تو مینڈا تے میں تینڈا اے کون ہے مشرک گینڈا؟ نہ اے تینڈا تے نہ اے مینڈا. کہ کراں تیرا رشتہ دار ہے تے کہ کراں تیرے تو بڑا ہے تے او تیرے تو بڑا تے نہیں نا کیونکہ تو محمد الرسول اللہ ہے. تو اللہ دا رسول ہے. اس دا پتیجہ نہیں ہے صرف اللہ دا رسول ہے. تیری صفات اس دے نسب تے غالب ہیں. تو میرا بھیجیا ہے اے میرا بھیجیا ہے نہیں اے میں انہاں وچ تینوں بھیج دیتا ہے. اے میری کوئی حکمت ہی سمجھ لیکن اے تیرے جوگے نہیں ہے کیونکہ تو میرے جوگا ہے. اے تیرے جوگے نہیں. میں قرآن لایا انہاں تے ضرور ہے پر تیرا منہ ویکھ کے لایا. اے انہاں دا منہ اس جوگا نہیں ہے قرآن تے ہے منہ. سمجھ آئی؟ لنسفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. اسی منظر میں اردو ربائی پیش کیتا. سنو یہ چادر شان کھینچ لوں گا تیری. یہ چادر شان انداز دیکھو نا قرآن نا جس طرح میں پڑھیا اسی نا انداز انجی ہے جس طرح میں یہ چادر شان کھینچ لوں گا تیری. ہر عضو سے جان کھینچ لوں گا تیری. بہتر ہے کہ روک لے زبان کو ورنہ گدی سے زبان کھینچ لوں گا تیری. سمجھ آئی نہیں؟ تے اس واسطے صرف نسب نہ ہونا نہیں اخلاق عالیہ ضروری. ورنہ دوسرے لوگ بھی ہے. حضور صرف ہاشمی تے پیدا نہیں ہوئے نا اور ہاشمی ہے جنہاں وچوں آپ پیدا ہوئے نا وہ خاندان بزرگ موجود ہے. لیکن فرمایا نہیں انہاں چ اخلاق نہیں. اخلاق دا نمونہ اسوہ حسنہ میں محمد عربیاں دے کے بھیجا ہے. اے نمونہ اسوہ کامل ہے.
اس واسطے صرف نسب تے فخر نہ کرو، اخلاق اور عادات عالی بڑھاؤ۔ اسی واسطے میں آخیا کہ میں جو شعر پڑھیا ہے نا، وما ينفع الاصل من ہاشم، وہ جڑے ٹیراں چ کڈ کے مکھاں ہڈیاں وچوں کھانے نے، او طبیعت تے او خصلت تے او عادتاں تے او ہرس تے لالچ تے کمینگی تے سارے عیب تے پیڑیاں گلاں، شودیاں حرکتاں، ذلیل حرکتاں، کمینے نیاں حرکتاں، کمینے نیاں گلاں، کمینیاں سوچاں، کدے بندہ کہن کے ہاشمیاں تے سیدہ نے کار بھی جم پے نا، فرمایا کہ اساں اتھے جمنا فائدہ نہیں دے سکنا، طبیعت جے کمینی اس نے کٹیا سوچ کے ان کے جے پیدا ہویا ہے، اس عمل نے کیتا اپنے نانا جان جس نے دعویٰ کر رہے نسبت دا، اخلاق محمدی پیدا کر، تے تو کٹیا خاندان جی پیدا ہویا ہے، تے تو قیامت والے دن آل محمد شمار ہو سے۔ ایک کئی بندیاں اس نے وچ بڑا اعتراض ہویا اتھے برطانیہ وچ بھی، میں کہا جیسا اعتراض ہے کرے، آل نہ لفظ ویکھو، لغت ویکھو، اگر آل اکھے جی آل نہ میں نہ اولاد ہے، میں کہا آل تے پھر آل فرعون نہ کہ میں نے آل فرعون نہ کہ میں نے فرعون نے تے پتر ہی کوئی نہیں ہے، تائیوں تو موسیٰ علیہ السلام انہاں بچایا پہ یہ اسا بڑا کر کے پتر رکھ کے انسا اس نے تو اوترایا، اس نے تھی اولاد ہی کوئی نہیں۔ آل بمانا متبعین، پیچھے ٹرنے والے، مشن تے چلنے والے، آل نہ اے میں نہ ہونا ہے۔ آل محمد کا معنی یہ ہے جو متبعین محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اسوہ حسنہ کی تصویر بنتے ہیں، چاہے وہ جس خاندان کے ہوں، گھٹیا ہوں یا اعلیٰ ہوں، وہ آل ہیں۔ جو آپ کے متبع نہیں ہیں وہ چاہے آپ کے خاندان سے ہوں، وہ آل سے خارج ہیں، اولاد ہیں، اور اولاد ہونا کوئی باعث فخر نہیں ہے، آل ہونا باعث فخر ہے۔ وعلا آل ابراہیم، فرمایا وعلا آل ابراہیم، تو متبعین اولاد ابراہیم سے جو متبعین تھے، جو ابراہیم کے عقیدے پر چلنے والے تھے، وہ آل میں شامل ہیں۔ یہ ہم سیدوں کے لیے نہیں ہے کہ دروشی، یہ کئی کہتے ہیں جناب سید سویا ہوا ہو تو رات کو امت درود پڑھتی ہے تو وہ سویا ہوا اس پر درود پہنچتا رہتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ آپ کا حسن ظن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو سید اس کے قابل ہو اس پر درود آتا ہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ ایک پاک چیز جو ہے وہ پاک لوگوں پر آتی ہے، اس لیے اتباع ضروری ہے، حضور کا اتباع ضروری ہے۔ یہی تو فرمایا حضور نے، یا بنی ہاشم لا یاتنی الناس باعمالہم وتاتونی بانسابکم، اے بنی ہاشم قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ امت میری اپنے عمل نامے میرے سامنے لے آئے اور تم میرے نسب پکڑ کر سامنے لے آؤ کہ میں ہم آپ کی اولاد سے خاندان سے، یہ بات نہیں ہے، عمل کریں۔ شرف نسب اپنی جگہ ہے، رسول اللہ کے خاندان کا کسی عالی گھرانے کا فرد ہونا، اس کے نسب میں سے ہونا، یہ بجائے خود ایک عزت کی جگہ ہے، ایک عزت کا مقام ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، سمجھ آئی؟ یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ عالی نسبی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اے کوڑے اصیل نہیں ہونے، بولو تو صحیح، اصیل کوڑے، یہ اصیل کوڑا ہے، اے تسی اصیل کوڑے نال آمیزش کرانے ہو کہ نہیں؟ اصیل کوڑا تے غیر اصیل، وہ جانوراں چ فرق ہے تے انساناں چ نہیں ہے، لیکن اس تے اتراؤ نہیں، اس تے نخرہ نہ کرو، گل اتنی ہے صرف، اس تے نخرہ نہ کرو، اس جس نخرے تے چل رہے ہو اس نہ اتباع کرو۔ اے جڑے نہیں نخرہ کرنے والے تے کملی والے نے اتباع تے چلنے والے نے، کئی بندے آکھیا جی اتھے میں بڑی گل کی تھی، آکھے جناب کسی بندے آکھیا کوئی بندہ آکھیا آنا ہے، اتھے بھی کئی سید شاہ صاحب ہونا،
کسی آخیا کہ جی پیر مہر علی شاہ صاحب سید نہیں، میں کہا بھائی ٹینڈا تو ماں پتہ کوئی نہیں، لیکن میڈے دادے ہاں ایک دنیا سید مننی ہے تے پھر ایوے کہ کملی والے خود خواب وچ فرمایا کہ آل رسول را نہ باید، حضور تکو آپ بھی اور میرے منیر وچ لفظ شامل ہے کہ آل رسول نہیں چاہیے نہ کہ میں سنت ترک کرے. حضور کیوں نہیں فرمایا اولاد رسول را نہ باید؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر مہر علی شاہ پر اولاد کا لفظ نہیں بولا، آل کا لفظ بولا. میری دلیل ہے. اے میں ایویں گولڈے شریف اج وچ وی تے ایتھے بولنے رہنے نا، ایویں چگلا مار رہے رہنے خطیب اسارے بھی، میں او جنا بولنا پیا، میں مستند بات کر رہا ہوں. آل رسول را نہ باید، فرمایا آل رسول نہیں چاہیے. کملی والے ہیں پتہ یا کہ پیر مہر علی شاہ خالی میری اولاد نہیں، اولاد کئی نکھٹو میں نے پھرنے پہ جنہ مرزا قادیانی نہ دور بھی پایا تے سید بھی ہونے نہ بھی دعویٰ کیتا ہے، لیکن میدان چ نہیں نکلے، جرت نہیں آئی. دولت دنیا آئی تے دولت علم نہیں آیا. اگر پیسہ آیا تے علم نہیں، دولت نہیں آئی. تے قادیانی اگے دولت دنیا کم نہیں دینی کہ بندے نے 50 کروڑ یا 50 ارب روپے نہ مالک ہوئے تے قادیانی نس ویسی نہیں. اتھے فقیر ہوئے لیکن علم نہ امیر ہوئے، علم نہ امیر ہوئے تے علم وچ انبیاء نہ وزیر ہوئے تے مشیر ہوئے تے پھر پیر ہوئے، پھر اولاد پیرانے پیر ہوئے تے پڑھنے واسطے گداواں جس منگیاں ہون چولاں پا کے زمبیلاں پا کے اللہ نہ دین حاصل کرنے واسطے پیر نظر دین پیر مہر علی شاہ صاحب کے والد رحمت اللہ علیہ اپنے اس پتراں بھیجیا پڑھنے واسطے. پیر نظر دین کو ٹھیک ہے اے گل نہیں ہے، لیکن اتنا تو ماؤ پیو کو ہونا ہے کہ بندہ اولاد تا پال کے نا. پیر محمود شاہ صاحب، پیر ولید شاہ صاحب آپ دے 2 سکے پائی، اور اے پیر محمود شاہ صاحب دا پوترا بیٹھا ہے ساڈا اپنا پائی ہے تے انہاں دا خاندان مطلب ہے سارا. لیکن انہوں نے بھیجا کس واسطے؟ پڑھنے واسطے. کیوں بھیجا کہ تو میر شاہ ہے تے میر علی بن. ماؤ پیو میں تیرا نام میر شاہ رکھا ہے لیکن مہر علی بن. علی نہ مہر علی، مہر علی کے میں نے کہ کئی ایک بندہ آسان اسے خطیب ہے عجیب عجیب گلاں کرنا ہے. وہ آنکھوں لگا آخے جی نام میں خود ستائی نہیں چاہیے، اپنی تعریف نہیں ہونی چاہیے. غلام نصیر الدین ہونا چاہیے، غلام نظام الدین. سنیں نا اسی اعتراف کرنے ہیں، یہ بڑا مقام ہے. لیکن میں اعتراض ہے پوچھنا کہ اگر غلام نصیر الدین ٹھیک ہے، میں بھی آخیا من بندہ ہے حضرت نصیر الدینم افروختہ پیر من چراغ دہلی، یہ میں بھی آخیا ماں فخر ہے کہ میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نہ غلام ہاں. لیکن تو جڑا فلسفہ بیان کیتا ہے تو دس کہ پھر مہر علی وچ ستائش نہ پہلو نہیں؟ غلام مہر علی رکھو نہ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کا نام. کیونکہ علی مہر نے فارسی وچ 2 مہینے ہونے نو پڑھیا کرو کتاباں، خالی ممبر تے بیٹھ نال یوں یوں کرنے نال نہیں گل بننی. گل کم نہیں کریا کرو، علم نہیں تے کہ پھر غلام مہر علی رکھو. کیونکہ مہر نے 2 مہینے، ایک مہر مہینہ محبت، ایک مہینہ سورج. یہ فارسی کا لفظ ہے.
میر میں نے محبت، دوسرا میر میں نے سورج حضرت صاحب نے خود استعمال کیا ہے. آپ کو کیا پتا ہے شاعری کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ پیر میر علی شاہ کا علم و ادب میں کیا مقام ہے؟ تو سیدھا شعر نہیں پڑھ سکتے ہو چبلو. پیر میر علی شاہ کیا کہ مہر ہے ساری علی دی. یہ اپنے لفظ استعمال کیتا نے میرا مہر ہے ساری علی دی. یہ عنایت محبت یہ ساری علی نہیں تے دوسرے آخیا مہر اپنے یہ شاعری سمجھنے والے بیٹھے پیر میر علی شاہ نہیں محبت نے دعوے کرنے والے اولاد بھی وچے. میں آنا پیا میں ڈرنا کسی کو لوں؟ میں کسی نے دتی روٹی کھانا؟ سمجھ آئی؟ میں علم کی زبان بول رہا ہوں اور پیر میر علی شاہ کا وارث میں ہوں. پراپرٹیاں تو جائیدادوں والوں وارث میں ہوں. بہ جاؤ. کیا ہے؟ آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ، آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ، خود گرد پھرے آ کر کعبہ ہو کے بت خانہ. میں کسی نے دیتا ہے نا کھانا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ اپنی عطا سے کتیاں بلیاں تے ڈنگراں پہ رزق دینا ہے تے ماں رزق نہ دے سی. یہ دنیا یہ سارے لنگر پہ کھانے یہ پیر پہ دینے ساری دنیا. یہ ڈنگر تے وچھے تے چڑیاں جڑیاں کھانیاں پیاں تے پہلے پیر پہ بننے لنگر. یہ آپ محتاج شدے یہ کسیاں دے سکنے؟ یہ آپ محتاج ہوں. یہ اللہ نے کھانے نعمت تے خود زلہ کھا رہا پورے چن کے کھانے والے لوگ. سمجھ آئی؟ اپنی اسیتاں اپنی اصلیتاں ویکھو تسی ہے کہ ہو. اوقاتاں نہ بولو اپنیاں. وڈیاں محلاں تے ماڑیاں تے پیسیاں نال بندہ وڈا نہیں بننا. اس وڈیاں ویکھو تساں نہ دادا کائے ہوتے بہنایا تے پیر کمنے بادشاہ نے اندر پیر نہیں رکھ سکنا ہے. اس فقیریاں ویکھو او فقیری لوڑ کے آنو کدھر گم گئی نے. او فقیری کدھر گم گئی نے. اس فقیریاں ٹکو. او خانقاواں والیو انہاں فقیریاں تکو کہ تساں نے پیو دادیاں نہیں گردے راہ جڑی اٹھنی آئی اساں لوگ سرما بڑھانے آکھنا. اج تساں تکن تے لوگ منہ پھیر چھوڑنے پرے کہ ہون کوئی دھوکھا دے سی, ہون کسی نے زمین دبا سی, ہون کسی نے غصب کر سی, ہون کسی نے لٹ سی. او اپنے اسلاف نہیں اقدار آنو آپ کم تساں نے ہے تے عزتہ منگو بزرگاں نہیں کرو. یہ مشکل ہے اس واسطے کہ نہ کردہ چو کردہ کردہ چو نہ کردہ کیتا یا ان کیتے یار تے ان کیتا یا کیتے یار نہیں ہو سکنا. جس کیتا ہے اور نہ کیتے یار نہیں ہو سکنا, جس نہیں کیتا اور کیتے یار نہیں ہو سکنا. سمجھ آئی؟ تے میں اے پہ دسنا کہ اے خاندان ہے, اے تربیت ہے تے مہر ہے ساری علی دی ساری. تے مہر کدے میر علی شاہ نے وجود سمجھو تے پنجابی وچ اپنے جس ویلے وہ تساں تے اے بھی نہیں پتا, معاف کرنا علماء تساں میں نہیں پیارنا, میں جنا آخنا پیا سمجھنے پہ. تساں تے اے بھی نہیں پتا کہ عربی ہندی وچ محبوب ہونا ہے یا معشوق ہونا ہے یا معشوقہ مخاطب کیتی بننی. عربی میں محبوبہ فردی جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے,
جامی کہتا ہے اہن و شوقن الا دیارن لکی تو فیہا جمال سلمہ. سلمہ ایک فرضی ایک معشوقہ ہے، عذرا ہے. فارسی میں معشوق کو مخاطب کیا جاتا ہے، مرد کو مخاطب، اس کو معشوق بنا کر مخاطب کیا جاتا ہے، غزل کہی جاتی ہے. عربی میں عورت کو مخاطب کیا جاتا ہے، ہندی میں بھی عورت کو مخاطب کیا جاتا ہے. یہاں پیر میر علی شاہ صاحب نے ہندی میں اپنے آپ کو پیش کر کے کہا کہ مہر ہے ساری علی دی. اے مہر جو ہے نا اے ساری علی دی ہے، سارا نہیں آخیا نے، سارا آخنا تو پھر مرد آخنا نہ پڑیا. مہر ہے ساری علی دی. ہندی زبان میں چونکہ عورت مخاطب ہوتی ہے اس لیے اس نے اپنے آپ کو ساری کہا ہے. سوری آپ کو نہیں سمجھ آئی، سوری یا سوری جی ہاں. اے ساری آپ آخیا جبیل کھلتا ہے اپنا بریڈ فورڈ والا سن رہا نا، ساری میں استعمال صحیح کیتا ہے نا. ہاں مطلب ہے کہ سوری اس مہر ہے سارا علی دا آخنا چاہیے. مہر تا مذکر ہے، مہر تا مرد ہے، مہر آخنا چاہیے نا مہر ہے سارا علی دا. فرمایا مہر ہے ساری علی دی. مہر جیڑی ہے جس طرح فرمایا کہ اے جس طرح نوکرانی ہونی نا، نوکرانی خادمہ، خادم دا ایک مقام ہونا ہے، مرد ہونا ہے. تے گولی جسا تسی آنے ہو، گولی ہے جی اس سمی تصغیر نے مانے گولی گولڑی اے اس دی تصغیر ہے. گولی نہیں تصغیر ہور کے وے گولڑی. ایک نوکرانی تو ہی گئی گزری تھلی شودی جی نوکرانی. ایک گولڑی نہ میں نہ اے وے. پیر میر علی شاہ نے استعمال کیتے لفظ تو سمجھ گئے نے شکل بوتھی تک اپنی، بوتھی تک اپنی تو دا سمجھ آوے پیر میر علی شاہ کے آکے تفسیرہ کرنا پیا. اے میں کیتی نے تفسیر کرنا، چار بندے سا رد کرن بہ گئے. مہر ہے ساری علی دی. گولی گولی میں نے وہ سمجھے وہ بولی کہ آنے گولی نوکرانی. گولی اماتن، عربی میں اماتن اس کی جگہ اما ہے. جی گولی تے اس دی تصغیر ہور اس تو کٹیا کر کے گولڑی. پیر صاحب اسیاں دوسرے جگہ تے فرمایا کہ ہو سی چا نوازے گولڑی نو. اے کملی والے کہ ہو سیا جین چا نوازیں گولڑی نو. اپنی اس کٹیا جی کمترین نوکرانیاں کدے تو نواز چھوڑے تے کہ ہو ویسی یار. سوال میرا یہ ہے کہ آپ پیر میر علی شاہ کے مقام اور کلام کو سمجھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے پوتا ہے ان کا، چاہے کوئی پڑپوتا ہے. میں بھی پوتا ہوں، سمجھ آئی؟ میں بھی پوتا ہوں، لیکن میں جو بول رہا ہوں یہ میرے علی کا فیضان بول رہا ہے مجھ میں. سمجھ آئی؟ میں جو بول رہا ہوں اگر آپ میں پیسہ بول رہا ہے تو مجھ میں فیضان مہر علی بول رہا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میں ایک کوڑی کا بھی محتاج ہو جاؤں تو میرے پاس سے یہ دولت نہیں مالک چھینے گا. میں آپ اسی طرح مجمع ہوگا اور آپ اسی طرح سنیں گے مجھ سے، کیونکہ میں دولت اور پیسوں کی بیساکھیوں کا محتاج نہیں ہوں. کہ ہوسی چا نوازے گولڑی. پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا گولی تو گولڑی کٹیا جی مسکین جی نوکرانی.
مسکین جی نوکرانی ہے جی، جسا مالک دو چنڈا بھی مار کے نے تے اپنا شودی سجی گل بھی نہ دس سکے، پھر مارا کھا کے چپ بھی رہے، رونی رہے تے دسے نہ میں بے گناہ ہاں، اتنا بھی نہ بول سکے، او مسکین نوکرانی جڑی اپنی بے بسی اور سچ بھی نہ دس سکے، اتنی جرت نہ ہوئے، او مسکین خادمہ۔ فرمایا کہ ہو سی چاہ نوازیں گولڑی میں۔ میں آکھیا نا کہ پیر صاحب اتھے گولڑی کیوں استعمال کیتا؟ اپنے آپ خادم آکھنا نوکر، ایسا نہیں اتھے کئی اور ہے وسی خادم آ، پیر صاحب خادم نہیں آکھیا، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ گولڑی نو کم ترین نوکرانی ہے، پیر صاحب اپنے ہاں تکیا کہ مرد پھر بھی طاقت ہونی، ہمت ہونی، نوکر نہ پھر بھی مقام ہے، یہ عورت جڑی مسکین ہے اس وچ جڑی پھر خادمہ ملازمہ ہوئے، ایک کٹیا تو کٹیا انداز ہی ہونی ہے۔ تو میں اس روپ وچ ہندی نے الفاظ حضور اپنے کملی والے مخاطب ہوا، مت میری مسکینی اور اے جڑی عاجزی ہے اے سرکار مدینہ قبول ہو ونجے یا میرے اللہ وہاں قبول ہو ونجے۔ فرمایا کہ ہو سی چا نوازیں گولڑی نو، زیادہ نہ کری گل تھولڑی نو۔ آپ نے اس گولڑیاں کدے نواز چھوڑے تو کہ ہو سی آ؟ پھر میں سچ آکھیا نا، دلیل دیتی کہ نہیں؟ پیر صاحب دا شیر دلیل وچ پیش کیتا کہ نہیں کہ مہر ہے ساری علی دی، مہر ایک نوکرانی ہے جو ساری کی ساری علی کی ہے، ورنہ اگر وہ مذکر استعمال کرتے تو کہتے مہر ہے سارا علی دا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے مہر کے دو معنی ہیں، ایک ہے آفتاب، تو اس کا معنی ہوا کہ مہر علی، حضرت صاحب نے اپنے آپ کو علی کا سورج بنایا۔ کیا پیر میرے علی شاہ صاحب اپنے آپ کو علی کا سورج سمجھتے تھے کہ میں علی کے سامنے ایک سورج ہوں؟ وہ تو علی کے سامنے اپنے آپ کو ایک ذرہ سمجھتے تھے۔ تو مہر علی کا کیا معنی ہوا؟ علی کا سورج۔ تو کیا اس لفظ میں، اس نام میں شان نہیں ہے؟ شان کا بیان کرنا نہیں مقصد؟ مدعی کہتا ہے کہ میرا نام غلام نصیر الدین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میں تو اس پر فخر کرتا ہوں، میں تو حضرت نصیر الدین کا غلام ہوں، لیکن اگر میں نہیں لکھتا تو تمہیں بل آتا ہے؟ میری اپنی مرضی۔ پھر آپ پر میں اور اعتراض کرتا ہوں، پھر غلام محی الدین، غلام محی الدین میرے دادا کا نام ہے، محی الدین کیا علم ہے؟ نصیر الدین تو علم ہے، جلال الدین تو علم ہے، حسام الدین تو علم ہے، محی الدین علم نہیں ہے، محی الدین لقب ہے، ان کا نام عبد القادر ہے۔ علم نہیں ہے یہ، تو ہم تو علم ایک ذات کے غلام بنیں گے۔ تو جو محی الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ کسی آدمی کا نام نہیں گزرا، یہ لقب لوگوں نے دیا غوث پاک کو۔ ان کا نام تو عبد القادر ہے، ماں باپ نے رکھا، نام تو ان کا عبد القادر۔ تو غلام محی الدین کوئی علم نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، تو کیا اس کا معنی یہ لگے گے کہ محی الدین کا غلام، جو دین کو زندہ کرے اس کا غلام، یعنی دنیا میں کوئی بندہ بھی زندہ کرے دین، اس کا غلام۔ تو پھر غوث پاک کا تو نہ ہوا نا، کوئی بھی ان میں سے کوئی بندہ بھی دین کو زندہ کر دے ان کے وہ غلام ہیں۔ تو ہم تو نصیر الدین ان کے ہیں جو ایک نصیر الدین ایک آدمی تھا، ایک شخصیت تھی، اس کا نام تھا، اس کا علم تھا، اس کا نام بطور علم ہے۔ تو یہ اعتراض قبلہ غلط ہے آپ کے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ جو استعمال کرتے ہیں غلامی کا ہمیں دعویٰ نہیں ہے، اور دعویٰ بھی بڑا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ صرف نام سے نہیں ہوتا، کام بھی کر کے دکھاؤ۔ غلام محی الدین، تو پھر غوث پاک پر اعتراض ہوگا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے دین کو زندہ کرنے والا اتنا موٹا لفظ تعریف والا کیوں پسند کیا؟
انہوں نے بیان کیا تھا مولوی صاحب نے کہ شاہ عبد الحق صاحب نے محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جس نام میں فخر پایا جاتا ہو وہ نام نہیں رکھنا چاہیے. تو غوث پاک کو اگر ان کی لقب زندگی میں دیا گیا تو انہوں نے کیوں قبول کیا؟ اس میں فخر نہیں پایا جاتا کہ ایک شخص جو کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دین کو زندہ کرنے والا ہوں. ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے. تو میں یہ اب میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا مجمع ماشاءاللہ بہت دم بخود بھی ہے. غم بخود تو نہیں ہے نا، دم بخود ہے. غور سے سن رہے ہیں. میں خطابات وغیرہ سے ذرا اجتناب کر رہا ہوں، گرمی بہت ہے، میرا وہ موڈ نہیں بنتا، طبیعت نہیں، میں طبیعت کے ساتھ بولنے والا آدمی ہوں. سمجھ آئی نا؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ جہاں آپ نے کہا وہاں میں شروع ہو گیا، میں اپنی طبیعت کے ساتھ بولنے والا ہوں. تو یہ احباب نے، یہ کھوکھر صاحب نے اصرار کیا، بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے، تو ان کی وجہ سے میں اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. اور یہ خاص بات کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم فخر جو ہے فخر نہ کرا، فخر نہ کرا، فخر اس سے کرا کہ اسی فخر نہ کرنے. فخر نہ کرنے پر فخر کریں، یہ تو ایک بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فصاحت و بلاغت کہ ول صبح اذا تنفس کہ تمہیں نپڑی گل بھی نہیں. تسی تو میں در آنے بیٹھ کے تکنے پہ ہو، کھول کے اکھیاں بھئی کہ کتھے پہ بننا ہے، یہ تو ماں پتہ ہے نا میں کتھے کہیں سیکھاں کے چڑھے آئے ہیں. کباب سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں. کباب سیخ ہوں میں، کروٹیں کباب سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں. جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں. سیکھو نہیں نا، ایک پاسا جل بننا تو پھر دوسرا پاسا سا. سمجھ آئی نا؟ ہائے ہائے ہائے. ہاں اللہ تعالیٰ کے فرمایا میں ہوں بہوں تھک بھی گیا مکاساں پر اپنی مرضی دل مکاساں میں تو سانا اٹھن دینا میں. اوکے جی. او قرآن مجید چاہے نا ذرا حافظ ذرا یاد میں کرا چھوڑے بول بننا کوئی ایسی گل نہیں. ای منقلب ینقلبون بولو حافظو کوشچن بولا تو بڑا جید حافظ ہے توقیر تسی بیٹھے حافظ. ای منقلب ینقلبون بولو حافظو. وہ کتنے طالب علم بیٹھے پڑھے مجمع پر ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماشاءاللہ ایک بندہ بولے ہے، سارے حافظ بیٹھے ہیں اندازہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ان قریب جان ویسن او بندے جنہاں ظلم کیتے أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ کیڑی کروٹ تے میں انہاں پھیرنا. سیخ چونکہ تیر ہونی ہے ظلم کرنی ہے گوشتاں چیر کے وڑنی ہے وچ اس واسطے اسا اللہ پھیرنا ہے. بِأَيِّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. گوشتاں چیر کے دل چیر کے سیخ جڑی ہے نا اس نے دل وچ پار ہونی ہے ظلم کرنی ہے.
اس واسطے اس کی ظاہری شکل بھی ہے ای منقلب ینقلبون تکو سینہ کنج پھرنے ہیں کباب سیخ ہوں میں کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں ہے جی تے اے بھی میں دسا نے اے سیخ جڑی ہوئے نا اے بھی سیخاں تے چڑھی گئی ہاں اے آپ گرم ہونی تے جڑی اتے ہونے سوسا بھی گرم تباہ چھوڑنی ہے جی مت ستاؤ کہ رنگ لائیں گے ایک خانہ خراب کے آنسو مت ستاؤ کہ رنگ لائیں گے ایک خانہ خراب کے آنسو توجہ چاہتا ہوں آپ لوگ دکانوں پہ جا کر ہوٹلوں پہ جا کر کباب کھاتے ہیں نا گرم گرم سنیں مت ستاؤ کہ رنگ لائیں گے ایک خانہ خراب کے آنسو آگ میں اور آگ لگتی ہے آگ میں اور آگ لگتی ہے دیکھے ہوں گے کباب کے آنسو اوے آگ میں اور آگ لگتی ہے اوے آگ بجھانی ہے پانی بجھانا ہے آنسو آگاں بجھانا ہے پر جنہ ظلم کیتا ہوئے خانہ خراب نے آنسو ہور آگ لانے آگ اور سڑنی ہے آگ نہ وجود اور مکانا ہے آپ پہ تو مکا ہی بیٹھا ہونا ہے اس آنا پر آگیاں تدہ بھی نہ چھوڑنا تینے کولے بھی مکا کے چھائی بڑھا کے چھوڑتا آگ میں اور آگ لگتی ہے دیکھے ہوں گے یہ بات مولویاں نہیں اتو پہ ہی گل لگنی ہے کٹ لوگ سمجھے پہن کیونکہ میں ادبنی زبان وچ بول رہا ہوں ایک گفتگو عالی مراحل تے چلی گئی ہے جی ہاں تے میں معذرت چاہنا کیونکہ بڑا لطیف موضوع ہے کہ دیکھے ہوں گے کباب کے کباب سڑنا ہے نا تو اس نے وچوں پانی نکلنا ہے او کباب نے اتھرو نہ آنا او رونا ہے کہ ماں سڑنی پئی ہے اے سڑے ماں سڑنی پئی ہے آگ لگی ماں آگ لائی یا تے میں نے اے آتھرو نہیں لیکن میں تو دا بجڑ نہ دینی ہے میں نے اتھرو تو دا اور بال سن بال بال کے تو دا مکاساں تو دا چھائی کر چھوڑ سا حالانکہ اتھرو پیوے تھے اگ بجھ بھی نہیں ہے لیکن کباب نے اتھرو اگیاں بجڑ نہیں دینے اور تیز کرنا ہے کیوں کہ مظلوم نے اتھرون اے بجڑ نہیں دینے اس واسطے کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم موسیٰ علیہ السلام کے آکھا یا اللہ فرعون مال کھس ماں غریبی دیتی ہے تیسا پیسہ دیتے ہی لوگ امیری دار ویسن پیسے دار ویسن یا میں نبوت دار آسن میں نے کہا تو غریبی ہے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم انہوں نے دل بھی پکا کر اے ایمان تنے تے نہ آنن جے ایمان آن کے دانے تے معاف کر چھوڑ سے تو کیسی پیڑی ڈاڑی بدعا دیتی نے نبی نہیں بدعا ہے نا پکا چکا نہیں چھوڑنی ربنا اطمس سلام انہاں کول پہلے تو پیسے کے نہ کھسنا انہاں کولوں انہاں جیڑی بہوں بڑا ٹنڈنا ہے جس گل تے جیڑی گلاں تے بہوں ٹنڈنا ہے تے بندے نہ پتر نہیں سمجھنا ایک کھاس اس کولوں وشدد علی قلوبہم پھر انہاں توفیق توبہ نہ دیویں مضبوط دل کر چھوڑ تنے نال ٹکر لائی رکھو فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم کیونکہ جب تک دردناک عذاب نہ تک سن تن تے ایمان نہیں آنے لگے تے دردناک عذاب تائیں تک سن جے انہاں نے دل پکے ہوئے تن تو نفرت کر سن تے تاں عذاب پیش سے جے توبہ کر گئے تے تو عذاب نہیں بھیجنا معاف کر چھوڑ سے اس واسطے کباب آنا کہ تو ماں پہلے اتے رکھے ساڑیا ہے شروع کیتے ہی ساڑنا میں رو رہا ہوں
تے مینڈا آنسو قاعدہ ہے کہ پانی جب آگ پر پڑتا ہے تو پانی بجھا دیتا ہے، لیکن یہ وہ پانی ہے جو آگ کو اور بھڑکائے گا، اور جب تک تمہارا وجود جل کر راکھ نہ ہو جائے گا، کولے نہ ایک وجود ہونا ہے نا، پخنا 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 پخنا، بجھنا ملنا ہے، مکنا ملنا ہے، مکنا ملنا ہے۔ اس آخیا میں پانی چھنڈ کے تدا مکاساں، اور پخسیں اور پخسیں، مکسیں مکسیں مکسیں، پہلے تکسیں تو پھر مکسیں۔ سیک دینے والیا پہلے تکسیں تے پھر اپنے پیراں تے مکسیں، پھر اساں دار کدے نہ ٹکسیں۔ سمجھ آئی نا؟ سنیا کرو یہ گلاں معرفتیاں بھی نے، صوفیاں نے چنڈے لوگ ہیں نا، اسی خانقاہاں نے جمے لوگ ہاں، یہ مولویاں کے پتہ ہے بد عقیدے تے بدتمیز لوگ ہاں، علم نہیں معرفت نہیں زبان ہے جڑی میں بول رہا ہوں، چبل قسم نے لوگاں کے پتہ ہے۔ ہاں پہلے تکسیں پھر مکسیں، اس واسطے اے جڑا ہے نا اے اتھے پھیریا ونا ہے، اے زہری مظاہرہ ہے، تے نالے گالے کہ سیخ جڑی نا جب تک کچی ہوئے تے او در در دے چکر لانی ہے، کدے اس پاسے کدے اس پاسے کدے اس پاسے، سارا پھرنی رہنی سرے نہ چکر، تے جس ویلے پک ونی ہے تے پھر ایک جگہ تے کھلو ونی۔ میں آکھیا کہ ای در بدری دلیل نا پختگی اس، اے جڑا اللہ نہ بوا چھوڑ کے تے ذات کبریا نہ دروازہ چھوڑ کے دنیا والیاں نے دروازیاں تے توڑنے والے ہو، اے ہر دروازے چ منہ مارنا چخ چخ کرنی ہر دروازے چ ونج کے، اے تیرے در بدر اور منگتا او در بدر جڑا بے غیرت منگتا ہے، جس نہ کوئی بوا ٹھکانا کوئی نہیں، اس پاویں دشمن نے دسترخوان تو روٹی لب وجے تے پاویں دوست نے دسترخوان تو لگ وجے، اس تو تننا کھانا ہے، اس اے نہیں تکا اے کس نے دسترخوان ہے، بوا کس نے، او بے غیرت کھانے والا۔ میں غیرت مند انسان کو مخاطب کر رہا ہوں، سمجھ آئی؟ اس واسطے او دروازیاں تے ونجنے آلیا اے ہر بوئے تے چاک چاک کرنی، تینے ناپختہ ہونے تے دلیل ہے کہ تو کچا ہے، لے تو سچا نہیں ہے، تو کچا ہے، تو پکا نہیں ہے، تیرا مالک نال تعلق پیدا نہیں ہویا، تو علی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں جتی نہیں توڑنے برابر بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تو کملی والے نے خیال اور رفعت فکر نہیں ہوا تک بھی نہیں پہنچے ہیں، جنہاں فرمایا حدیث صحیح ترمذی روایت کیتا ہے، تمام کتاباں حدیث دیا روایت کر رہی ہیں، اذا سالتا فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جدوں منگنا آوی کوئی لوڑ پیوی تے اللہ کو منگیا کر، تے مدد طلب کرنی ہووی نا کہ اجائی بھی ہوئے وہ اللہ کو منگیا کر۔ ایک کملی والا فرما رہا ہے میرا کوئی رشاد نہیں جی تسی اٹھ کے ماں پہ بنو، میں نے تو ایڈے مشکل ہونا، میں نے تو ایڈے ویری نے یہ رشتہ دار، میں نے یہ آنے نا اے جس طرح میں آنا نا ایک دن میں گل کر چھڑی بڑی مزدار، اے بدا میں نال منصوب ہو ونجے نا پیر نصیر الدین نال مولوی صاحب انہاں نال تعلق ہے، انہاں میں نے برادری تے او بندہ انج حرام ہو ونجے نا جس طرح بابیاں تے غوث پاک نا دمبا حرام ہے۔ ویڈیو ادھر تک مندر او منظر محفوظ کر رہا ہے تے اے تساں دی اکھیاں اے منظر ویکھ رہی ہیں، او شعور نال نہیں ویکھ رہا، تسی شعور نال ویکھ رہے، اے فرق سمجھو۔ اچھا میں عرض کی تھی اے وچ جڑی تار گئی ہے نا اس تاراں ذرا تکو نا، تار جس لئے کنیکشن لوز ہو ونجے تے کتنا مسئلہ خراب ہو وننا، تے جڑے آنے تاراں نہیں لوڑ ہی کوئی نہیں، بولو اے ہون مسئلہ تو سانے سامنے میں یار، تک وہ پریکٹیکل دنیا نہیں، ایک لائف ہے، زندگی ہے، وہ آنے تاراں نہیں لوڑ ہی نہیں،
تارا نہیں لوڑ ہی نہیں تے پھر ہن ہوا وچ اج تک بجلی نہیں اڑ کے گئی ہلے تک تو کوئی حالات اے جے نہیں آئے پیغام تو چلا وینا ہے ہن تار ہلی ہے نا ذرا منظر مس ہونے نہ خطرہ ہو گیا تے دعا کرو تار نہ ٹوٹے کملی والے نال تار نہ ٹوٹے کیونکہ اے منظر محفوظ ہو رہے ہیں کملی والے نے حوالے نال تار لگی ہے اس واسطے اللہ کرے تار اسانی لگی رہے آپ نال تعلق رہے تائیوں کرنٹ کیمرے وچ کرنٹ تاں ہے کہ تار نے حوالے نال بجلی نال تعلق ہے تے تساں نے دل نے جڑے اندر کیمرہ لگا ہے نا اے اس ویلے تک زندہ ہے تک تک کرنے والا اے تا ڈنگراں نے اندر بھی لگا ہے تساں نے اندر کو وکھرا لگا ہے اے سڈے نے اندر ڈنگراں نے اندر کھوتیاں گھوڑیاں نے اندر نہیں دل دھڑکنا تے تساں نے اندر تے میں نے اندر دل دھڑکنا ہے پھر گھوڑیاں کھوتیاں نے تے اساں نے دلاں وچ کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ اساں نے دل وچ جڑی بجلی آ رہی ہے کملی والے دی بجلی آ رہی ہے نسبت دی بجلی آ رہی ہے تاں تڑک کر رہا ہے تے گھوڑے کھوتیاں پتہ نہیں کہ کملی والا کون ہے اے گھوڑیاں کھوتیاں پتہ کوئی نہیں او بس تک تک کر رہے بس اے میں کھادا پیتا تو سہ گیا جا انہاں نہیں پتا جڑے انسان نہ تے انسان نے پتر انہاں پتہ ہے کہ کملی والا کون ہے تے کملی والے نال نسبت کے چیز ہے تے کملی والا نسبت کس نال دینا ہے اے نہیں آنا میں نے کو آ کے جم کے بہ رہو نہیں مدینے آؤ لیکن میرے کو آ کے اتے ونجو مالک نال تعلق پیدا کرو جس نال میں رسول بن کے آیا جس ماں بھیجا کہ میں نے در بندیاں بھیج میں نے در بھیج مدینے تے ونجو پہلے تسی آنے مدینے ونجنا گناہ ہوئے لوڑ ہی کوئی نہیں تے مدینے ویسو تے پھر اتے ویسو نا سمجھ آئی اے نسبت قائم کرو تے بعض لوگ آئے ہو نہیں کہ انہاں نا تعلق جڑا ہے اس نال ختم کر چھوڑو یہ تعلق نہیں ختم ہونے اے تسی لوگ اتنے کتنے لوگ جڑے گولڈ شیف نے مرید نے کتنے لوگ جڑے ایویں بیٹھے ماں سننے واسطے آئے اے اکثریت بیٹھی کیوں یہ نہ کس آنکھ ہے یہ کوئی میرے پیو دادے دے مرید تو نہیں اے ماں صرف ہے ایک پیر زادہ یا ایک نسبت خانقاہ دی سمجھ کے نہیں آئے اے بندہ ایک خانقاہ دی نسبت اور پیو دادے دی نسبت ختم نہیں ہوندی پیو جو ہویا دادا جو ہویا وہ پہلے گزرے انہوں نے تو آئے گا پہلے یاد رکھو تعارف پہلے باپ دادے کے بعد لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ بزرگوں کے حوالے کو ہٹا دیں تو پھر آپ کو کون پوچھتا ہے یہ بات بندے آنے سنے ہو گلا مولوی صاحب میں کہا جناب تساں نے بزرگان دین تے خدمت تے شریعت نی نسبت تے اللہ تے رسول نی نسبت ہٹا دیو تساں نے بزرگاں کون پوچھنا ہے داتا صاحب نی دین نی خدمت نہ ہوئے تے داتا صاحب نہ کے مقام ہے اور اولیاء اللہ نہ کے مقام ہے اے دین متین نے خادم کمترین ہونے نی وجہ تو انہاں نہ اتنا تسا مقام دیتا ہے سمجھ آئی یہ گل سنو انصاف نہیں کہ گل یہ لگنیاں اندر ون کے کیونکہ یہ جواب نصیر الدین صاحب دے رہے ہیں للو پنجے نہیں دے رہا میں چبل بندہ نہیں دے رہا میں سمجھدار اللہ نے فضل اللہ عطا کی تھی ہے عقل سمجھ آئی نا ماں دیو نا اگر نہیں عقل دیتی تو تسی ماں جواب دیو جنے پڑھو تو میدان میں آ کے دیو اندر یوں یوں کرنی کمریاں بہ کے چند مریداں میں گل کر کے نہیں پڑے وچ نکل کے گل کرو 10,000 علماء بیٹھے ہون او آکھن کے نصیر الدین غلط آکھ رہا ہے تے میں پھر دو ہاتھوں نال بھی کر سا مولویاں بھی میں نہ منجن دینا میں وہ صاحبزادہ نہیں ہاں پیر کہ جڑا مولویاں نہ محتاج ہوں ہاں انہا میں ایک عزت افزائی نہیں طور دینا میں نال پسند کرنا کہ علم والے نے ذرا میری گل سن میں نو انہاں دی کوئی محتاجی نہیں سمجھ آئی باقی جناب گل یہ کہ اس وچ
پنڈ وچ گل کے کرو آن کے دسو کیڑی گل ہے غلط میں کیتی کہ میں پہ نہیں ہاں دین دی نسبت ایک گل ہے ایک گل دسا نے جس لئے خطاب پورے عروج تے پہنچے نا تے سامعین گم بنے بندے دی گفتگو وچ بندہ بولیا تے سامعین سارے بول گئے کیونکہ وہ نال بندے نے خطیب نال ٹرنے ہونے ایک کمال انہماک نہیں دلیل ہے کہ جتھے خطیب پل سی اتنے بندے بول گئے سن سارے کیونکہ اس نال ٹر رہے جتھے وہ بولیا اتنے گئے گل ٹھیک ہے کہ اسی واسطے حضور فرمایا خیر میں آپ نے جو فرمایا اتنے لوگ ہوں لیکن اس نے آپ نے اس ارشاد نے ہوا تھوڑی جی آنی ہے اس گل میں ان من البیان لسحرن بعض بیانہ جادو ہونا ہے تے جادو ہوئے جڑا سر چڑھ بولے ہاں جی کئی عام خطیب گل کرنے ہونے نا تے تسی گل کرو تو تساں نے خیال ادھر گئے ہونے کدھر کار بیٹھے ہونے کوئی بندہ وضو کرنا پیا ہونا ہے کوئی باتھ روم نہ دروازہ کھولنا پیا ہونا ہے خیالی طور پہ بندہ کار بیٹھا ہونا ہے کئی ستے ہونے ایسا نہیں گولڈے شریف کئی خطیب بیان کرنے تو لوگ ستے رہنے اباسیاں مارنے خراٹے کئی مارنے ہو رہنے یہ ہوں بیان نہیں گل ہے نا بھائی اتنا عجیب بیان ہونا کہ بندے نیندر آ گئی نمازوں بھی گئے بے وضو ہو گئے یہ بھی بیان نہ ایک معجزہ ہے تے باقی میں دساں کہ کہ بیان اس گل تسی دسو کہ انہاں اگر دین کی خدمت نہ ہوئے تو انہاں کون پہچانے بولو آخے جی اساں غوث پاک نہیں نسبت نہ لوگ پہچاننے تے غوث پاک اگر دین کی خدمت نہ ہوئے تو غوث پاک کون پہچاننا ہے عزت ذاتی تو کسی دی بھی نہیں غوث پاک نہیں عزت دین دی خدمت دی وجہ تو ہے خادم دین ہے وہ اس لیے ہم پیران پیر اور محی الدین کہتے ہیں ان کے ایک اور بھائی بھی تھے سگے بھائی تھے وہ اکیلے بھی نہیں ہیں ایک اور بھائی بھی تھے کیا وجہ ہے کہ پیران پیر عبد القادر کا دنیا میں نام ہوا اور ان کے سگے بھائی کو کوئی جانتا بھی نہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام یہ علماء بیٹھے ہیں ان کا نام کوئی بتائے آپ کے سگے بھائی کا کیا نام تھا کوئی پتہ نہیں اولاد کو پوچھو نہ بھی نہیں پتا گولڈے شیف چلے چلو نہ پیران کو پوچھو نہ بھی نہیں پتا جڑے غوث پاک نے وارث بن کے بیٹھے میں ڈرنا شرنا کوئی نہ کسی نہ کوئی ایسی گل نہیں کھلی گل کرنا میں علم نہ بڑا دعوی ہے نا مولویاں کو پوچھ کے گل کرنے مانا نا کہ یہ مضمون جڑا ہے لکھانا ہے مولویاں کو لکھانا ہے لکھن میں سامنے مولوی آن میں بہ کے لکھسا سامنے جڑا آنا ہے وہ بھی بہ کے لکھے میں مولویاں نے مت مار کے رکھ چھوڑنا ہے پوچھو مولوی بیٹھے نے اللہ نہیں قسم ہے پوچھو ہی نہ کھولو کوئی مانا ہے جو مرید نہیں ہے اے مفتی سلیمان جڑا ہے ظہور اللہ بیٹھا ہے اے باؤ جی نے مرید ہو سن باقی ہے کوئی نہیں اور بھی تھے کئی مولوی ہو سن آؤ پیڑے چاہو گل کرو اے ہون بھی کوئی آوے بشک لے آوے گل کرو تسا میں وقت پا کے انشاءاللہ رکھ سا تسا کھیڑا کس نال پائی ہیں سمجھ آئی نا ایسی گل کوئی نہیں اللہ نہ فضل ہے اللہ نہ فضل ہے کوئی تکبر نہیں وڈیائی نہیں تے میں پہ دسنا کہ اس نے فضل تے بجا ہے ناز کروں جتنا اپنی قسمت پر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جڑا کرم ہو بھی اسا بیان کریا کر اللہ تو زبان دے وے سمجھ دے وے تو آکھے ماں تا کچھ نہیں دیتا ہی ماں تا بولنے نہیں توفیق نہیں ہوسا کہا گونگا پھر چنگا اسکول میں تو گونگا ہی بنا چھوڑے نا چپ شاہ بان بیٹھا رہا کر چپ شاہ تنا اج تو بعد لقب چپ شاہ جا سمجھ آئی تے سب دی عزت جڑی ہے ذاتی کسی دی نے بھی یاد رکھو نہ پیر میر علی شاہ دیے نہ داتا صاحب دیے نہ معین الدین اجمیری دیے نہ غوث پاک دی ذاتی کسی دی عزت نہیں حوالے نال عزت ہے تسی آنے ہو نا میرا حوالہ ہے میری کسی حوالے نال عزت ہے تے جنہ حوالے نال تسی میری عزت بنانے ہو انہاں دی بھی کسی حوالے نال عزت ہے انہاں دی بھی ذاتی نہیں غوث پاک دی عزت اگر امام حسن دی اولاد ہونے دی وجہ تھی ہے تے امام حسن دی بھی ذاتی نہیں رسول اللہ دا نواسا ہونے دی وجہ تو عزت ہے
تے تسی حضور کو جلو سرکار سب مر جاؤ مل جا ماوا تسی ہو. فرمایا نہیں، میرا تعلق مالک نالے، مینو اس نے اجازت دیتی ہے، حکم دیتا ہے کہ تو دعوی نبوت کر، تو میرا رسول ہے. انی رسول الیکم جمیعا، کہ میں رسول ہاں تساں سارے نہیں طرف. یہ اپنی طرفوں تے نہیں آکھیا، اپنی طرفوں تو مرزا قادیانی بھی آکھیا میں رسول ہاں. تسی کیوں نہیں مننے ہو سا؟ بولو نا، گل تو کرو، میں مقامہ ہونا. نہیں مننے ہو نا سا، وہ بولو تو صحیح نہ منیا، گواہ تو بنا. نہیں مننے ہو نا، کیوں نہیں مننے ہو؟ اللہ پیچھے کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، اللہ نہیں آکھیا. تے رسول اللہ کیوں اللہ نہ رسول مننے ہو؟ اللہ پیچھے وے. اللہ پہ آنا میں نہ رسول ہے، میں پہ آنا منو. تے پھر گل اللہ نہیں ہوئی کہ رسول نہیں ہوئی؟ اللہ نہیں ہوئی. اللہ نے آخرے تھے تسی محمد عربیاں، محمد بن عبداللہ کو آپ محمد الرسول اللہ مانتے ہیں صرف اللہ کے کہنے پر. تو اگر صرف آپ نبی کے کہنے پر ان کو مانتے تو، اور اس کے بعد کئی متنبی آئے ہیں، وہ سب نے دعویٰ کیا، تو آپ ان کو کیوں تکذیب کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیچھے اللہ نہیں ہے. تو اصل رسول اللہ کی اور تمام انبیاء کی عزت کی جو علت ہے، باعث ہے، وہ کیا ہوا؟ اللہ. تو ذاتی صرف اللہ کی، ان العزت للہ جمیعا، کہ تمام اصلی عزت حقیقی مالک میں ہوں، ہر طرح کی عزت کا میری وجہ سے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میری وجہ سے میرے رسول کی عزت ہے، اور میرے رسول کی وجہ سے مومنوں کی عزت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزتیں ہیں. اصل میں ثابت کیا ہوا کہ منبع عزت اللہ ہے، جس نے رسولوں کو بھی عزت دی اور فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ میرے نزدیک چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں. تو نسبت کی وجہ سے تو رسول بھی محترم اللہ کی وجہ سے سمجھے جاتے ہیں. ذاتی طور پر تو وہ بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ ہم رسول ہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ کتابا والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی نبی کو اللہ قرآن ہے، یہ کسی نبیاں کسی انسان یہ حق نہیں حاصل کہ اللہ اسا ملک دے، کتاب دے، نبوت دے، حکم دے، تو پھر لوگ آ کے تسی اللہ چھوڑ کے میں نے بدے بن جو. یہ کسی حق نہیں میں دیتا، کسی نبی حق نہیں دیتا. یہ قرآن ہے، تو اس سے ایمان ہے. ہاں سنو پھر کہ کسی حق نہیں کہ میں حکم تے کتاب تے نبوت دیواں تے پھر لوگ آکھے کہ تسی میں بندے بن جو. اللہ چھوڑ دو، من دون اللہ تے تکو. یا اتھے جڑے آنے جی من دون اللہ نہ اطلاق نبیاں تے نہیں ہونا، ولیاں تے نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نبیاں نہ حکم اے ذکر کر کے تے من دون اللہ ہونا پہ آنا. سنو جی مول صاحب، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن تسی ربانی بنو، اللہ نے اللہ والے بنو، جو کوئی تسی آج تک پڑھنے پڑھانے رہے ہو. تے نہ اے تساں ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. تے نہ تساں اے حکم دینا کہ تسی فرشتیاں تے پیغمبراں ماں رب بنا کے لو. رب نہ کہ میں نہ ہونا کہ اللہ اور نہ پوجو لگ پاؤ. اے تا اللہ نبیاں نے متعلق پہ آنا ہے. عزت ضرور کرو، مقام ہو دیو جڑا اس نے مقام نے، لیکن جڑی میری شان ہے اس دا مالک صرف میں ہی ہاں. اے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے، اور اے حضرت پیران پیر دی تلقین ہے جڑی آپ نے فتوح الغیب بھی دیتی ہے، اور تمام علماء مشائخ سلف اور علماء ربانی یہ تعلیم دیتی ہے
انہاں تو جڑا منحرف ہے او جھوٹا مدعی ہے اولیاء اللہ دی محبت دا، او اپنی محبت جھوٹا ہے، کاذب ہے، او خوشامدی ہے، درباری ملا ہے، او زلہ خار ہے، پورے چڑ کے کھاڑے والا، پیراں خوش کرنے والا چمچا، بے غیرت چمچا، سمجھ آئی؟ کوئی بھی ہوئے تے اے قرآن ہے، قرآن نیاں تروگ چھک کے تے تفسیرہ غلط نہ کرو۔ اے تاویلاں اے نہیں ہونیاں، تاویلاں او انجڑیاں آئیاں نو توں، اور اللہ تعالیٰ انہاں بہتر جاننا ہے، اللہ تعالیٰ ساں سمجھ عطا فرماوے۔ میں جڑا بیان کیتا ہے اللہ تو ساں برداشت کرنے نی توفیق عطا فرماوے، سمجھ آئی؟ اور اس تے عمل کرنے نہیں بھی تے برداشت کرنے نہیں بھی توفیق عطا فرماوے، کیونکہ آج تک میں تو ساں برداشت کیتا ہے، ہون تسی ماں برداشت دیو جو ہون میدان میں نہ آیا ہے، ہون تسی چلو، پہلے تو میں چلیاں نہ، ہون تساں نہ ٹائم ہے، کیونکہ شرارت تساں کیتی ہے، پہل تساں کیتی ہے، میں نہیں کیتی، ہون آؤ میدان چ نکلو جڑے نے پتر ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔